بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، اسلامیات کی بک ہے فرسٹ ایئر کی، اور آج اس کا ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، سورہ انفال۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کا جو ایکسرسائز ورک ہے اردو اور انگلش دونوں میں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ تو اب مجھے الگ سے میں انگلش والے بچوں کے لیے ویڈیو نہیں بناؤں گا، بلکہ ان کے بھی جو ایکسرسائز ورک ہے انگلش میں وہ میں اسی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے جو ایکسرسائز ورک ہے، کویشچن آنسرز وغیرہ پورے کمپلیٹ وہ اسی ویڈیو میں سے لے لیں گے۔ تو اب بچے چونکہ کہتے ہیں سر تھوڑا ایکسپلین کر دیا کریں، تھوڑا پڑھ کے سمجھا دیا کریں، تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ سورہ انفال کا جو پس منظر ہے، سورہ کی ابتدا میں لفظ الانفال استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں مال غنیمت کے مسائل اور اس کی تقسیم کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کے اہم موضوعات میں مومنین کی صفات، ہجرت کا قصہ، مشرکین کی دشمنی اور ان کی بدعمالیاں، اللہ کی راہ میں جہاد کی ترغیب شامل ہیں۔ کافروں سے صلح، جنگی قیدیوں کے اصول اور ہجرت کے کچھ مسائل شامل ہیں۔ تو یہ کانٹینٹ ہیں اس کے، مطلب سورہ انفال کے۔ اب اگر ہم پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ تشریح ہے، اس آیت میں انفال کے معنی اور حکم بتائے گئے ہیں، اور آپس میں امن اور صلح کے ساتھ رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بیان کیا گیا ہے۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہیں زائد چیز یا بڑھوتری، یعنی کسی چیز میں بڑھتے رہنا۔ جس طرح لازم عبادات کے علاوہ ثواب کے لیے کی جانے والی عبادت کو نفل کہتے ہیں، یعنی فرائض جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، تو نوافل بھی ہوتے ہیں تاکہ یہ بھی ادا کیے جائیں تو ثواب اور ملے۔ اسی طرح مال غنیمت کے مقررہ حصے سے زیادہ انعام کے طور پر دیے جانے والے حصے کو بھی نفل کہتے ہیں۔ جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد ان کی حاصل شدہ چیزوں کو غنیمت کہا جاتا ہے، جبکہ جنگ سے پہلے ہی دشمن ہار مان لے اور فرار ہو جائے تو ان کے چھوڑے ہوئے مال کو مال فے کہتے ہیں۔ یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے، ٹھیک ہے۔ انفال کا حکم، اس آیت میں مال کی تقسیم کا عمومی حکم بیان کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی مزید وضاحت عالم انما غنیمتم سے ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی سوال کیا گیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ انہیں بتائیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں 3 حکم دیے گئے ہیں جو سوال کا آنسر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ترجمے میں ہی دیکھیں گے تو پہلا ہے اللہ سے ڈرو، دوسرا ہے آپس میں صلح رکھو، اور تیسرا ہے اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ شارٹ آنسر ہے یہ آپ کا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2، 3، 4 ایک ساتھ ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ تھا، اب تیسری کا ہے، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اب چوتھی آیت کا ترجمہ، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تشریح، ان آیات میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی شارٹ کویشچن کا آنسر ہے بھائی۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ کاٹ دیجئے گا، وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ سیکنڈ، جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، وہ ہر چیز میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچواں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسی صفات کے حامل حقیقی اور سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب نے اعلیٰ درجات اور بخشش اور عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے جو انہیں جنت میں ملے گا۔
آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ۔ پہلے 5، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ چھٹی آیت ہے بھائی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم 2 آیات ہیں بھائی، غور سے ان کی تشریح سنیے گا۔ ان آیات میں غزوہ بدر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف بیان ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، جس طرح مال غنیمت کی تقسیم میں آپ کو اختیار دیا گیا اور بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اسی طرح غزوہ بدر کی تیاری کرتے وقت بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ مکے میں قریش کے پاس ایک بڑی مسلح فوج اور مسلمانوں کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور اسلحے کی کمی ہے، اس لیے جنگ نہ کریں اور صرف ابو سفیان کے قافلے سے مال حاصل کریں، کیونکہ کافر اس مال کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے نکلنے کا رستہ دکھایا اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اللہ کے واضح فیصلے کے بعد بھی وہ آپ سے اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو، اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جنگ سے بہت خوف زدہ تھے، جبکہ موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ! کیا اس میں بات کی گئی ہے کہ اس وقت بھی مطلب ظاہر ہے انسان کو سب سے زیادہ خوف اپنی زندگی کا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایسے کچھ لوگ صحابہ موجود تھے جو پریشان ہو رہے تھے کہ کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم تھے، 313 آپ یاد ہوگا جنگ بدر میں، تو مطلب ان کو یعنی اللہ یہ فرما رہے کہ وہ اتنا ڈر رہے تھے کہ جیسے انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، حالانکہ موت کس نے دینی ہے بھائی؟ اللہ نے۔ تو لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے، آگے بھی بتایا گیا اگلی آیات میں، کہ ہم اس جتھے سے لڑیں جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو ابو سفیان کی قیادت میں مال غنیمت لا رہے تھے نا، تو ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو مسلمان چاہ رہے تھے ہم ان سے جنگ کریں اور ان سے جو ہے نا سامان بس چھین لیں، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو ابو جہل اپنے ساتھ لشکر لائے ہیں مسلمانوں کو ان سے لڑایا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر سے خوف ختم کیا جائے اور کافروں پر مسلمانوں کا خوف پیدا کیا جائے۔ تو یہ آگے کی آیات میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 8 میں، آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، یعنی تمہارے قبضے میں آ جائے گا، تم ان پہ حاوی آ جاؤ گے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گویا کہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ تشریح: ان آیات میں مسلمانوں کے لیے کفار کے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور برتری بیان کی گئی ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں سے ابو سفیان کے قافلے پر غلبہ یا ابو جہل کے لشکر پر فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن تم لوگ ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور بغیر کسی مشقت کے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ اور وہ اپنے فیصلے سے حق کو واضح کر دے اور کفار کی جڑیں کاٹ دے، تاکہ کافروں اور مجرموں پر نہ چاہتے ہوئے بھی حق واضح اور جھوٹ کو شکست ملے۔ تو یہاں یہ بات کلیئر کی گئی کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو ابو سفیان مال تجارت خرید کر لا رہا تھا، مال تجارت، اس کو لوٹ لیا جائے، مال مل جائے گا، ہمیں جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے، جبکہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے وہاں سے ابو لشکر 1000 کی فوج لے کر چلا تھا۔ تو اب مسلمان نہیں چاہ رہے تھے کہ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہو، لیکن اللہ چاہ رہا تھا، میں نے ابھی جیسے بتایا اللہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح دلا کر ان میں حوصلہ پیدا کرے اور کافروں کے اندر جو ہے مسلمانوں کا ڈر اور خوف پیدا کر دے، اور جو ابو جہل جو ہے جو کافروں کی ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی جہنم واصل کیا گیا اس جنگ میں، اور کفاروں میں مسلمانوں کی جو ہے ہیبت پیدا ہو گئی۔ تو وہ مسلمان اس جنگ کو لڑنے کو نا کچھ مسلمان تیار نہیں تھے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے فرشتے اتارنے کا وعدہ کیا۔ اگلی آیت میں بتاتا ہوں میں، آیت نمبر 9 اور 10 پر۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے: جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔
آیت نمبر 10 کا ترجمہ، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نعوذ باللہ، مطلب ہمیں ایک بات کریں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ اگر کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ لیکن اللہ نے پھر بھی مسلمانوں کے پاؤں جمانے کے لیے فرشتوں کا وعدہ کیا کہ فرشتے وہ اگر 1000 ہیں تو میں 1000 فرشتے بھی بھیج رہا ہوں، وہ لڑیں گے یک کے بعد دیگرے، وہ آتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بشارت تھی مسلمانوں کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے قدم جمانے کے لیے۔ تشریح، ان آیات میں جنگ بدر میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعاؤں کی قبولیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 14 میں جنگ بدر کے موقع پر پیش آنے والے حالات اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے رب سے اور فتح کی دعا مانگی تھی، پھر اس نے تمہاری دعائیں قبول فرمائی اور وہی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں کی تعداد سے تمہاری مدد کروں گا جو یک کے بعد دیگرے آئیں گے، اور اللہ نے اس مدد کا وعدہ صرف تمہیں خوش کرنے اور تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے کیا، ورنہ فتح و نصرت تو اللہ کے ہاتھ میں جو بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہی بھائی کمزوری آج بھی ہم لوگوں میں ہے۔ اللہ اس کمزوری سے ہمیں بچائے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق دے۔ تو یہ بھائی چیپٹر کی ایکسپلینیشن تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور یہ جو ایکسرسائز ورک ہے اس میں 2 آیات ہیں، ایک آیت نمبر جو ہے 7 ہے اور ایک آیت نمبر 9 ہے۔ ان دونوں کا ترجمہ اور تشریح بھی میں نے لکھ دی ہے، شارٹ کوسچن آنسر سے 3 وہ بھی کر دی ہیں، اور فل ان دی بلینکس اردو اور انگلش دونوں میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں رابطہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔